طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجامعہ. محرم کا یہ مبارک مہینہ حرم کے مہینوں میں سے آخری ہے. یہ ایک بڑا مہینہ ہے. اس میں روزے رکھنا یہ اچھے اعمال ہیں اور ان کا بڑا ثواب ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک روزے رکھتا ہے وہ جنت الفردوس میں سب سے اونچے مقام پر ہوگا. یہ نفل روزے ہیں، فرض نہیں. رمضان کے فرض روزوں سے پہلے پرانے وقت میں اس محرم کے مہینے میں فرض کے روزے رکھے جاتے تھے. اللہ کے ارادے سے رمضان اس کے بعد فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ سب کے لیے فرض ہے. اس کے روزے اسلام کے بنیاد میں سے ہے. یہ مہینہ محرم فضیلت والا مہینہ ہے. یہ نفل کے روزے ہیں، سنت روزے. یہ فرض تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کا بڑا ثواب ہے. کچھ لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھتے لیکن ان دنوں میں روزے رکھتے ہیں. یہ ایک بڑا نقصان ہے جب لوگ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ فرض چھوڑ دیتے ہیں اور نفل کرتے ہیں. اگر آپ فرض چھوڑ دیں اور نفل کریں پوری زندگی تب بھی وہ ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی. فرض زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اگر آپ نفل نہیں کریں گے تو کوئی سوال جواب نہیں ہوگا آخرت میں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نفل کیوں نہیں کیا. لیکن اگر آپ فرض نہیں کریں گے تو اس کی سزا ہے آخرت میں. وہ اس طریقے سے آپ سے کرائیں گے کہ وہ دنیاوی لاکھوں سالوں کے برابر ہوگا. اس لیے ہمیں نفل اور فرض کو ملانا نہیں چاہیے. سب سے اونچی عبادت ہے فرض. فرض کو انجام دینا سب سے اونچی عبادت ہے. جب تک آپ یہ کرتے ہیں تو نفل عبادت اس کے ساتھ ساتھ کرنے سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے آپ. یہ حدیث قدسی میں کہا گیا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے نفل عبادت سے. نفل عبادت کر کے میں اس کے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں بن جاؤں گا جس سے کہ وہ دیکھتا ہے. اللہ عز و جل ایسا کہتا ہے. نفل عبادت بہت ضروری ہے لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ فرض نہیں کریں گے تو نفل کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. ہمیں مبارک دن اور مبارک مہینے چھوڑنے نہیں چاہیے لیکن سب سے ضروری ہمیں پورے سال فرض عبادت کرنی چاہیے. بالغ ہونے سے لے کر موت تک نماز فرض ہے. ہمیں اس کو کرنا چاہیے بنا چھوڑے. اور آپ کو روزے رکھنے چاہیے ہر رمضان اور نفل کرنی چاہیے جتنے بھی آپ کر سکیں باقی وقت. اللہ اس مہینے کو مبارک کرے. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے اچھے اعمال اور خیرات کرنے میں. توفیق. الفاتحہ.